الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا امان الخائفین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت اور پورے جوش عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت دو عالم، نازش آدم، فخر آدم و بنی آدم، سیاہ لامکاں، شہنشاہ این و آن، حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور معظم بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناساز گار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناساز گار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، اٹھ اے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھ اے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ جائیں لے کر ذوالفقار اپنی۔ آج یہ حسن اتفاق ہے، جیسا کہ حضرت مولانا ظہور فریدی صاحب قبلہ نے بتایا کہ آج ہی کے دن 7 سال پہلے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، تو آج 9 مارچ ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا داماد پیغمبر، فاتح خیبر، علی المرتضیٰ ابن ابی طالب 13 رجب المرجب کو تشریف لاتے ہیں، تو اس مناسبت سے بھی اس تاریخ کو اور اس محفل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔
ویسے اللہ کے گھر کی تعمیر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے اور جن کا مقدر ہوتا ہے وہی اس طرح کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں جن کا قبول کرتا ہے. دولتیں تو بہتوں کو دیتا ہے، جائیدادیں بہتوں کو دیتا ہے، مکانات بہتوں کو ملتے ہیں، پتھر بہتوں کے پاس ہوتے ہیں. پتھروں کی بھی قسمت ہوتی ہے. ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو استنجے خانے میں لگایا جاتا ہے، اور ایک پتھر وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے بندے اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں. تو اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور جنہوں نے اپنا مکان وقف کیا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کے آقا و مولا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، آپ گھبرائیے نہیں، اس لیے کہ نہ یہ موقع ہے اور نہ محفل اس بات کی اجازت دیتی ہے. میں بھی آپ ہی کی طرح حاضری کے غرض سے میں اس محفل میں شریک ہوں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم سب کے آقا و مولا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا عمل اس کی موت پر ختم ہو جاتا ہے. جب وہ انتقال کرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی ہم زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ خیرات سب کچھ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، مگر جب ہماری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی تو یہ کام کرنا ہم بند کر دیں گے، بند ہو جائے گا، ہم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. برادران ملت اسلامیہ، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کا عمل مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. ان میں ایک تو وہ ہے جس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، یعنی مسجد بنوا دی، مسجد میں کوئی پیسہ لگا دیا، تو وہ تو اس دنیا سے چلا جائے گا، مگر جب تک اس پر سجدے ہوتے رہیں گے، جب تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور فرمایا او علم ينتفع به، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے علم نافع حاصل کیا ہو، نفع دینے والا علم جس نے حاصل کیا ہو اور اس نے بہت سے شاگرد چھوڑ کے چلا گیا ہو. اس نے پڑھا، مثال کے طور پر حضرت علامہ ظہور فریدی صاحب، مولانا کفیل احمد صاحب قبلہ جو آج دین کے کام کر رہے ہیں، تو ان کو جن لوگوں نے پڑھایا ہوگا یا ان کی تعلیم میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہوگا وہ تو نہ جانے کتنے دن پہلے اس دنیا سے جا چکے، مگر یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. میں نے پڑھا، میرے سینکڑوں شاگرد ہیں جو پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے شاگرد نہ جانے کہاں کہاں پڑھائیں گے اور پڑھاتے رہیں گے. تو ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے مگر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تیسرا شخص وہ ہے کہ جس نے صالح اولاد چھوڑی، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، جس کو آج کی زبان میں آپ فاتحہ کہتے ہیں. یہ بھی دعائے مغفرت کا ایک طریقہ ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے، ورنہ کتنے مرتے ہیں مردود جن کی ہوتی ہے فاتحہ نہ درود. تو یہ ان کے لیے بہتر ہے جنہوں نے ایسی اولاد چھوڑی ہو. اور ایسی اولاد کب چھوڑے گا؟ جب کہ وہ زندگی میں خود اس عقیدے پر عمل پیرا ہوگا.
اور جب یہ عقیدہ اس کے ذہن و دماغ میں نہیں رہا، وہ تو پوری زندگی شرک شرک بدعت بدعت کے نعرے لگاتا رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کون یاد کرے گا؟ وہ اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے کو ہی منقطع کر دیتا ہے کہ تو کیا حرام کہتا تھا، تو کیا اسے شرک و بدعت کہتا تھا، اب تیرے لیے ہی راستہ بند ہو گیا۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جنہوں نے اس مسجد کو قائم کیا اور جو لوگ اس میں رات دن لگے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ہم سب کا پروردگار رب تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، کس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا ہے، جبکہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ ذرا ہم اپنے وجود پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر زمانوں میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب یہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا، ایسا زمانہ بھی گزرا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ایک قول یہ بھی بیان فرمایا کہ یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام کے اس خمیر کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کے جسم میں اطہر میں روح پھونکی نہیں گئی تھی اور 40 سال تک وہ خمیر گندا ہوا یوں ہی پڑا رہا تھا، اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک ایسی مٹی کے مرحلے سے گزر رہا تھا کہ جب کوئی قابل انسان ذکر بھی نہ تھا، قابل ذکر چیز بھی نہ تھا۔ ایک تفسیر میں یہ فرمایا گیا کہ یہاں مراد شکم مادر کی اس حالت کو بیان کیا گیا کہ اس کی تخلیق کس طرح سے ہوئی ہے۔ یہ قابل ذکر چیز تھا، یہ تو اس نطفے سے پیدا ہوا ہے کہ جو اگر کپڑے پہ لگ جائے تو بغیر دھوئے مسجد میں آنے کے لائق نہ ہو، اسے چھڑایا جاتا ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے، گندگی کو کوئی پسند نہیں کرتا، نفیس طبیعتیں پاک روحیں اس کو چھڑانے کے لیے کوشش کرتی ہیں، اس کو قریب نہیں آنے دیتی گندگی کو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہی نطفہ جب شکم مادر میں قرار پاتا ہے تو کچھ دن تک وہ خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پیر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس زمانے پر غور کریں کہ یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز تھا؟ یہ تو اس قطرے سے جو پاک بھی نہ تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے تخلیق ہوئی، مگر اس کا حال تو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہتا رب تبارک و تعالیٰ تو کسی اور مخلوق میں پیدا کر سکتا تھا، کوئی اسے روک سکتا تھا؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کتنا عظیم فرمایا کہ رب قدیر نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، ہمیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائیں، ہمیں سننے کے لیے 2 کان عطا کیے، ہمیں چلنے کے لیے 2 پیر دیے اور پھر ہموار بنائے۔ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایک پیر چھوٹا کر دیتا، ایک بڑا کر دیتا، بولو کوئی روک سکتا تھا اسے؟ اور ایسا اس کی قدرت میں ہے، اس نے کر کے بھی دکھایا کہ دیکھو ایسا کر سکتا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں نہیں کر سکتا، کر سکتا ہوں۔ پھر کس چیز پر تو غرور کرتا ہے؟ تو اپنی جوانی پر غرور کرتا ہے، تو اپنے حسن پر غرور کرتا ہے، تو اپنی دولت پر غرور کرتا ہے، تو اپنی علم پر غرور کرتا ہے، تو اپنی حکمت پر غرور کرتا ہے، تو اپنی بلڈنگ پر غرور کرتا ہے۔ دیکھا نہیں بڑی بڑی بلڈنگوں والے تباہ ہو گئے، زلزلے آئے نیچے چلے گئے، نہ کوئی بلڈنگ رہی نہ وہ جانے رہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اچھا خاصا آدمی ابھی جا رہا تھا یونیورسٹی، دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہٹا کٹا جوان زمیندوز ہو گیا۔ کس چیز پر تو غرور کرتا ہے؟ تجھے اگر دیکھنا ہے، یہ غنیمت ہے کہ تجھے اللہ نے توفیق بخشی ہے برادران ملت اسلامیہ کہ تو رب کی بارگاہ میں جھک جا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں
وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ٹائم نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ٹائم دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ ہر چیز کو جس نے ٹائم دیا ہے تجھے، وہ تیرے ٹائم کو لینا بھی جانتا ہے۔ تو دیکھا نہیں، ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھ لے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سجدہ کر لیں مگر سجدہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ رب کو یہ منظور نہیں ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن دیکھ کے پڑھ لیں مگر وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پھر کس چیز پر تو مغرور ہو رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے غرور میں مبتلا کر دیا ہے؟ تو نے دیکھا نہیں بڑا خوبصورت جوان جا رہا ہوتا ہے، دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ زمین دہل جائے گی، اس کے چہرے کی حشاش اور بشاشیت پر نظر ڈالو تو لگتا ہے کہ دیکھتے رہو، اور جب آپ اس کی پیٹھ پر مڑ کے دیکھتے ہو تو لکھا ہو، اس کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، یعنی دماغ کا کچھ اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اچھا خاصا جوان، دماغ کا تھوڑا سا اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، گھر کا ایڈریس اس کو پتہ نہیں ہے، پیٹھ پہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کی قمیص پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے غرور میں مبتلا کر دیا ہے؟ پلٹ آ، یہ مت سمجھ کہ تجھے ٹائم نہیں ملا۔ ارے یہ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ اللہ نے تجھے پسند نہیں کیا کہ اپنے دربار میں جھکنے کی تجھے توفیق دیتا۔ ورنہ کوئی بادشاہ کسی کو بلائے، آج تھانے دار کسی کو بلاتا ہے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، ہمت ہے کہ رک جائے؟ کوئی حاکم کسی کو بلائے تو وہ رک نہیں سکتا ہے، اور تجھے رب بلائے تو تو رک جائے؟ تجھے بلایا ہی نہیں ہے اس نے، تجھے توفیق ہی نہیں دی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو نصیبے والوں کی بات ہے جو مسجدوں میں آ کے جھک جاتے ہیں۔ یہ مسجدوں میں آ کے جھکانا یہ بھی رب کی توفیق کے اوپر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو اس وقت اگر تمہارا دل مسجد کی طرف مائل نہیں ہوتا، اگر تم دین کی طرف نہیں آتے، تو یہ مت سمجھو کہ ٹائم نہیں ملا، بلکہ سمجھو کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی سزا یہ ہے کہ رب اپنے دربار میں کھڑے ہونے کے لائق مجھے نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا کرم دیکھیے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ایک مجرم کو پیچھا کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہوگا، کتنا سخت لہجہ ہوتا ہے۔ ایک باپ کو دیکھا ہوگا کہ جب اس کا بیٹا جب اس سے بغاوت کر کے جاتا ہے تو وہ اس بیٹے کے اوپر کتنا غصے کے انداز میں اس پر جھپٹتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک نوکر اپنے آقا سے جب بغاوت کر کے جاتا ہے تو پھر اس کا مالک جب اس کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کتنے غضب کا حال ہوتا ہے، کتنا جو ہے وہ اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور کیسے کیسے خیالات اس کے دل میں ہوتے ہیں کہ اگر میں اسے پکڑ لوں گا تو اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ مگر پھر اپنے رب کی طرف دیکھو، پھر اپنے رب کی طرف غور کرو کہ وہ رب ارشاد فرماتا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پلٹ آ، تیرا رب بڑا کریم ہے، تجھ سے کچھ نہیں کہے گا۔ پلٹ آ، یا ایھا الانسان۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی ہے؟ تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا یہ موضوع تھوڑا اس طرح کا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اس پر غور کیا تو میرے حق میں بھی کچھ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ آپ غور فرمائیے، آپ دیکھیں شاگرد استاد پر جھپٹتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کو کیسی سزائیں دیتا ہے۔ یہ دروغہ جی تشریف فرمائے، ان کا ایک زمانہ گزرا ہے، انہوں نے بھی مجرموں کو پکڑا ہوگا، اور اس وقت حال کیا ہوتا ہے کہ یہ پکڑ جائے تو اس کے ساتھ کتنے ڈنڈے لگانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، وہ جانتے ہیں جن پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب نہیں آ رہا ہوتا ہے کوئی ہاتھ تو پھر اگر وہ ہاتھ آ جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور رب سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے، رب سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈھیل دے رہا ہے، یہ جو سانسیں ہمیں اور آپ کو آ رہی ہیں یہ اس کا عظیم احسان ہے۔ اگر ہم سجدہ شکر ادا زندگی بھر ہمہ وقت کرتے رہیں تب بھی یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔
پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک سانس لینا، یہ کتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، ذرا غور کریں گے نا آپ تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو میں حضرت علامہ ابن جوزی کا وہ واقعہ سناؤں۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی خدمات دینیہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کا وصال قریب تھا، جب وصال ہونے والا تھا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور جب تم مجھے نہلانے چلو تو کسی اور لکڑی کا انتظام مت کرنا، بلکہ میرے حجرے میں جانا، اور حجرے میں قلم میں بناتا ہوں اس کے جو تراشے ہوتے ہیں نہیں، وہ اکٹھے ہیں، جو میں نے کتابیں لکھی ہیں، تو ان تراشوں کو میں نے اس لیے اکٹھا کر لیا ہے کہ میرے غسل کا پانی اس سے گرم ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے سکیں کہ پروردگار اتنی کتابیں لکھی تھیں، اتنے قلم بنائے تھے، پروردگار کے غسل کے پانی کے لیے کسی اور لکڑی کی حاجت نہ ہوئی۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے پائے کے بزرگ، کتنے بڑے محدث، کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ جب علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو بہت بڑے محدث تھے، جنگل میں آگ کی طرح جب یہ خبر پہنچی تو لوگ جوق در جوق، شوق در شوق جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کا حسب وصیت پانی اسی تراشوں سے گرم کیا گیا، آپ کو غسل دیا گیا، اور بڑی شان کے ساتھ آپ کو رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، طریقے کے مطابق آپ کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی۔ رات گزری، صبح کے وقت میں ان کا ایک شاگرد خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، بڑے حشاش بشاش ہیں۔ پوچھا حضور استاذ الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند کرے، اللہ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، حضور یہ تو بتائیے کہ اللہ نے کس نیکی کی بدولت آپ کو جنت میں یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے؟ تو حضرت ابن جوزی کہتے ہیں کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، ورنہ میرا کوئی عمل اس لائق نہ تھا جو اس کی بارگاہ میں پیش کر سکتا تھا۔ ابن جوزی کا شاگرد چونک جاتا ہے کہ حضور یہ اتنی کتابیں لکھنا اور اتنے شاگردوں کو چھوڑ کے جانا، اور یہ اتنے بھلائی کے کام کرنا کہ آپ کے دربار سے، آپ کے دروازے سے کوئی منگتا کبھی مایوس ہو کے نہیں گیا۔ علم کا چاہنے والا ہو تو آپ کے دروازے سے بھیک ملتی ہے، اور حکمت کا چاہنے والا ہو تو وہ آپ کے یہاں سے لیتا ہے، اور اگر کوئی ویسا دنیاوی ضرورت کے تحت آیا ہے تو بھی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آخر اتنی بڑی نیکیاں، تو فرمایا ہاں میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ میری مغفرت کا ذریعہ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب میری روح پیش کی گئی تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ ابن جوزی کو جنت کے فلاں مقام میں بھیج دیا جائے۔ جب مجھے فرشتے جنت کی طرف لے کے چلے تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا روک دو اسے، اور اس کے بعد فرمایا اے ابن جوزی بتاؤ تمہیں معلوم ہے کس بنیاد پر تمہاری مغفرت کی گئی ہے، اور یہ جو مقام رفیع تمہیں دیا گیا ہے کس نیکی کی وجہ سے دیا گیا ہے؟ کہا حضور، کہا اے بار الہ اتنی نیکیاں کر کے آیا ہوں اور میرے غسل کا پانی بھی تراشوں سے گرم ہوا ہے، پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے۔ کہا ابن جوزی تمہاری نیکیاں ایک طرف، اگر میں نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، اگر ان نعمتوں میں سے اگر کسی ایک نعمت پر میں تمہاری نیکیوں کا اگر وزن کروں تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ تم بخشش کے لائق نہیں ہو۔ کہا پروردگار عالم پھر تو ہی بتا۔ تو کہا ابن جوزی کی تمام نیک اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور اس کے بعد ابن جوزی کی ایک آنکھ جو اس کو دی گئی تھی اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ جب تولا گیا تو پتہ چلا کہ آنکھ کا وزن زیادہ تھا، اعمال کم تھے۔
تو کہا یہ تو ایک نعمت ہے، یہ جو سانس لیتے ہو ایک مرتبہ، ضروری نہیں کہ رب چاہے تو دوبارہ بھی آ جائے، وہ تو رب کے کرم کی بات ہے۔ یہ جو ہم آسانی سے نا پلک جھکا دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میری ان کی آنکھ میں یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آنکھ کا پلک اٹھا نہیں سکتے، بلکہ جب ضرورت ہوتی ہے تو اٹھانا پڑتا ہے ان کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، اور اللہ اگر میری اس آنکھ کی اس نعمت کو واپس کر دے تو یہ سب نعمتوں میں ایک طرف ہے۔ تو ہم کتنی بار بے تکلف اٹھاتے ہیں گراتے ہیں، اٹھاتے ہیں گراتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں اس نعمت کا۔ مگر ان سے پوچھو، آپ ان سے پوچھئے جن کی آنکھیں کسی وجہ سے چلی گئی ہوں کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھئے جن کے پیر کسی وجہ سے شل ہو گئے، ان سے پوچھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بولنے کے لیے ہمیں زبان عطا فرمائی، سننے والے کان دیے، دماغ دیا اور سوچنے والا دماغ دیا۔ حضرات کان دیے تو سننے والے کان دیے، پیر دیے تو چلنے والے، اور کیسا ہموار بنایا۔ اگر رب چاہتا تو ہماری ایک آنکھ کہیں اور ہوتی نہیں، بہت سو کی ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں تو ہو جاتی ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا ہے، کس چیز نے تجھے غرور میں مبتلا کر دیا ہے؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، پلٹ آ، اس نے تجھے ہموار پیدا کیا ہے، اس نے تیری تخلیق کی ہے۔ ہم نے دیکھا لوگ ماؤں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ماں اس سے محبت کرتی۔ دنیا کے بڑے بڑے سمندروں کو تو لوگوں نے ناپ لیا ہوگا اس کی تہوں میں جا کر، مگر ماں کے اندر جو جذبات کا سمندر ہے وہ آج تک اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ جانتے ہو، آپ ایسے اشتہارات بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب بچہ گھر سے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے تو وہ تو کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، مگر کبھی ماں سوتی نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرات میں اس طرح کے اشتہارات دیکھتا ہوں، کبھی اسٹیشنوں پہ لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں بچہ اتنی عمر اور ایسے ایسے غائب ہو گیا ہے، لہٰذا کوئی ملے تو رشتہ دار اور سب تھک جاتے ہیں، تھک ہار کے سب بیٹھ جاتے ہیں، سب کو چین آ جاتا ہے، مگر اگر چین کسی کو نہیں آتا تو ماں کو نہیں آتا۔ تو نیچے ایک لائن میں لکھا ہوتا اگر یہ اشتہار بچہ پڑھ رہا ہو اور وہ پلٹ آئے اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سب ناراض ہوتے ہیں مگر ماں کہتی کہ نہیں پلٹ آ، تجھ سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماں کے اندر یہ جذبات جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے اسے جنم دیا ہے۔ اب جس نے جنم دیا ہے اس کی محبت کا یہ حال ہے، تو جس نے خلق کیا ہو، جس نے تخلیق کی ہو، اس کی محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بڑے بڑے گنہگاروں کو وہ معاف فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں